آج عفت مر گئی۔ میں اسے مذاقاً اپنی بڑھیا کہا کرتا تھا، لیکن جب میں کاؤنٹی کاؤنسل کے دفتر میں تدفین کا اجازت نامہ حاصل کرنے گیا تو ایک فارم بھی پر کرنا تھا۔ اس میں مرحومہ کی تاریخ پیدائش بھی درج کرنا تھی۔ جب میں نے اس کا پاسپورٹ نکال کر پڑھا تو میرا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ اس کی عمر فقط 41 برس تھی، لیکن میرے لیے وہ ہمیشہ میری بڑھیا ہی رہی۔ ہسپتال میں ہم نے اسے گرم پانی میں آب زمزم ملا کر غسل دیا، پھر کفنایا، اور جب اسے قبلہ رو کر کے لکڑی کے بنے ہوئے ہلکے بادامی رنگ کے تابوت میں رکھا تو تنویر احمد خان نے بے ساختہ کہا، ارے یہ تو ایسے لگتی ہے جیسے ابھی کالج کے فرسٹ ایئر میں داخلہ لینے جا رہی ہو۔ بات بھی سچ تھی۔ جب اسے بیاہ کر لایا تھا تو وہ لاہور کے فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے فائنل ایئر سے نکلی تھی۔ جب میں نے اسے دفنایا تو واقعی وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے ابھی ابھی فرسٹ ایئر میں داخلہ لینے جا رہی ہو۔ درمیان کے 18 سال اس نے میرے ساتھ یوں گزارے جس طرح 3rd کلاس کے 2 مسافر پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوں، سامان بک ہو چکا ہو، ٹرین کا انتظار ہو۔ اس کی گاڑی وقت سے پہلے آ گئی، وہ اس میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ میری ٹرین ذرا لیٹ ہے، جب آئے گی میں بھی اس میں سوار ہو جاؤں گا۔ لیکن سامان کا کیا ہوگا جو کبھی آگے جاتا ہے اور کبھی پیچھے، اور کوئی اسے وصول کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے سامان میں آخر رکھا ہی کیا ہے؟ کچھ کاغذ، ڈھیر ساری کتابیں، کچھ کپڑے، بہت سے برتن اور گھریلو آرائش کی چیزیں جنہیں عفت نے بڑی محنت سے سیلز میں گھوم گھوم کر جمع کیا تھا، اور ایک ثاقب۔ لیکن ثاقب کا شمار نہ سامان میں آتا ہے نہ احباب میں۔ یہ 12 سال کا بچہ میرے لیے ایک دم بوڑھا ہو گیا ہے۔ قبرستان میں جب مٹی کے گرتے ہوئے ریلوں نے عفت کے تابوت کا آخری کونا بھی ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا تو ہم دونوں جو بڑی بہادری سے کھڑے ہوئے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، بیک وقت گھاس پر بیٹھ گئے۔ ہمارے گھٹنے ہمارے اندر کے بوجھ سے دب کر اچانک دوہرے ہو گئے۔ چند لمحوں کے لیے ثاقب نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اسے زور سے دبایا، پھر خاموشی سے چھوڑ دیا۔ ہم دونوں نے اب تک ایک دوسرے کے سامنے کبھی آنسو نہیں بہائے، نہ آئندہ ایسا کوئی ارادہ ہے۔ لیکن صد ہے کہ اب میرے پاس وہ بچہ نہیں جسے گلے سے لگا کر میں دھاڑے مار مار کر روں۔ میرے پاس صرف ایک 12 سال کا بوڑھا انسان ہے جو باپ کی طرح میری دیکھ بھال کرنے پر مامور ہو گیا ہے۔ یہ گر اس نے اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ ہماری شادی خانہ آبادی کے 5 برس بعد جب ماں جی فوت ہو گئی تو عفت نے بھی یہی چالاکی برتی تھی۔ ماں جی کے مرتے ہی عفت نے فوراً ان کا کردار اپنا لیا تھا، عین اسی طرح جیسے عفت کے مرتے ہی ثاقب میرا مائی باپ بن بیٹھا ہے۔ پتہ نہیں یہ ماں اور بیٹا کیسے لوگ ہیں۔ یہ خود تو صبر و شکر کا بادبان تان کر ہنسی خوشی زندگی اور موت کے سمندر میں کود جاتے ہیں، اور مجھے بے یار و مددگار اکیلا ساحل پر چھوڑ جاتے ہیں جیسے میں انسان نہیں پتھر کی چٹان ہوں۔ خیر، اللہ انہیں دونوں جہان میں خوش رکھے۔ میرا کیا ہے، میں نہ اس جہان کے قابل نہ اس جہان کے۔ کوئی تنہائی سی تنہائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری اس عجیب سی تنہائی کا احساس عفت کو بھی ضرور تھا۔ بات تو اس نے کبھی نہیں کی، لیکن عملی طور پر اس نے اس بے نام خلا کو پر کرنے کی بے حد کوشش کی۔ لیکن میرے لیے اس کا ڈرامائی کلائمیکس اس کی وفات سے عین 15 روز پہلے وقوع پذیر ہوا۔ اتوار کا دن تھا۔ ہم دونوں ٹیکسی لے کر اس کے ایک مرغوب پارک میں چلے گئے۔ چاروں طرف جوان اور بوڑھے جوڑے سبز گھاس پر لیٹے ہوئے تھے۔ بہت سے فوارے چل رہے تھے، گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے، چیری کے درخت گلابی اور سرخ پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ آس پاس ٹھنڈے دودھ اور رنگا رنگ مشروبات کی بوتلیں بک رہی تھیں۔ ہم دونوں لکڑی کے ایک بینچ پر ایک دوسرے سے ذرا ہٹ کر بیٹھ گئے۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور بولی، بہشت کا نظارہ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ وہ لکڑی کے بینچ پر مجھے تکیہ بنا کر لیٹ گئی اور بولی، سنو، جب میں مر جاؤں تو مجھے کینٹربری کے قبرستان میں دفنا دینا۔ اس کے منہ سے موت کا یہ پیغام سن کر مجھے بڑا شدید دھچکا لگا، لیکن میں نے اس کی بات نہ کاٹنے کا وعدہ کر رکھا تھا، اس لیے بالکل خاموش رہا۔ وہ بولتی گئی، یہ شہر مجھے پسند ہے، یہاں کے ہسپتال نے مجھے بڑا آرام دیا ہے، یوں بھی اس شہر پر مجھے حضرت مریم کا سایہ محسوس ہوتا ہے۔
यहाँ पर तुम्हें بھی کچھ محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟ اس نے منہ اٹھا کر میری طرف دیکھا. میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ رہا تھا. اس نے اپنے جامنی رنگ کے دوپٹے کے پلو سے میرے آنسو پونچھے اور بے حد غیر جذباتی انداز میں اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا. اس ملک میں ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، اس لیے میرے جنازے پر کسی کو نہ بلانا. یہاں پر تم ہو، ثاقب ہے، خالد ہے، زہرا ہے، آپا آبدہ ہیں، خالد کے چند مسلمان ڈاکٹر دوست ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے. اب میں سنبھل کر بیٹھ گیا. بزنس آخر بزنس ہے، میں نے کہا. جرمنی سے تنویر احمد خان اور پیرس سے نسیم انور بیگ شاید آ جائیں، ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ وہ آ جائیں تو ضرور آئیں. اس نے اجازت دے دی. وہ بھی تو اپنے ہی لوگ ہیں. لیکن پاکستان سے ہرگز کوئی نہ آئے. وہ کیوں؟ میں نے پوچھا. وہ بولی، ایک دو عزیز جو استطاعت رکھتے ہیں ضرور آ جائیں گے، لیکن دوسرے بہت سے عزیز ہیں جن میں آنے کی تڑپ تو ہے لیکن آ نہیں سکتے. خواہ ندامت سی محسوس کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ میڈم، آپ کا ارشاد سر آنکھوں پر. میں نے جھوٹی سی ہنسی ہنس کر کہا. اور کوئی ہدایت؟ میری قبر کے کتبے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ضرور لکھوانا. ضرور، میں نے کہا. اور کوئی حکم؟ ہاں، ایک عرض اور ہے. اس نے کہا. اپنے ہاتھوں کے ناخن بھی خود کاٹنا سیکھ لو. دیکھو اس چھوٹی سی عمر میں بھی ثاقب کیسی خوبی سے اپنے ناخن کاٹ لیتا ہے. تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا. یہ کہہ کر وہ اٹھی، اپنا پرس کھولا، ایک چھوٹی سی کینچی نکالی اور بولی، لاؤ آج میں پھر تمہارے ناخن تراش دوں. اس نے میرے ناخن کاٹے. اس آخری خدمت گزاری کے بعد وہ میرے گلے میں باہیں ڈال کر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے میرے بالوں میں کنگھی کرنے لگی. مجھے اچھا تو بہت لگا، کیونکہ اس سے پہلے ہم برسر عام اس طرح کبھی نہ بیٹھے تھے. لیکن اس کی باتوں میں الوداعیت کا جو پیغام جھلک رہا تھا اس نے مجھے بےتاب کر دیا. میں نے کہا، اٹھو میڈم، ہمارے ارد گرد جو بے شمار بچے کھیل رہے ہیں وہ کیا سمجھیں گے کہ یہ بڈھا بڈھی کس طرح کی عاشقی میں مبتلا ہو رہے ہیں. وہ چمک کر اٹھ بیٹھی اور حسب دستور مسکرا کر بولی، کبھی تم نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی ہے؟ ہاں، روز ہی دیکھتا ہوں، میں نے کہا. اس نے میرے بالوں میں اپنی انگلیوں سے آخری بار کنگھی کی اور بولی، تمہارے بال کتنے سفید ہو رہے ہیں. میں نے کتنی بار کہا ہے مہینے میں کم از کم ایک بار ہی کلر شیمپو کر لیا کرو، لیکن تم میری کوئی بات نہیں مانتے. میں خاموش رہا. اس نے مجھے گدگدا کر ہنسایا اور کہنے لگی، تمہیں ایک مزے کی بات سناؤں؟ ضرور سناؤ، میں نے کہا. وہ بڑے فقریہ انداز میں کہنے لگی، کوئی 2 برس پہلے میں نسیم انور بیگ کی بیگم اختر کے ساتھ آکسفورڈ اسٹریٹ میں شاپنگ کے لیے گئی تھی. وہاں اس کی ایک سہیلی مل گئی. اس نے میرا تعارف یوں کرایا کہ یہ عفت شہاب ہے. یہ سن کر اختر کی سہیلی نے بے ساختہ کہا، ارے ہم نے تو سنا تھا کہ شہاب صاحب کا صرف ایک بیٹا ہے. ہمیں کیا معلوم تھا کہ ان کی اتنی بڑی بیٹی بھی ہے. دیکھا پھر؟ ہاں بیگم صاحبہ، دیکھ لیا، میں نے جھینپ کر کہا. 5 بجنے کو ہیں، چلو طارق کی سالگرہ پر بھی تو جانا ہے. یہ ہمارا آخری انٹرویو تھا. 18 سال کی ازدواجی زندگی میں ہم نے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بیک وقت اتنی ڈھیر ساری باتیں نہ کی تھیں. دوستوں، یاروں اور عزیزوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم کئی گھنٹے ہی ہا کر لیتے تھے، لیکن اکیلے میں ہم نے اتنی دل جمعی کے ساتھ اتنے موضوعات پر کبھی اتنی طویل گفتگو نہ کی تھی. یہاں تک کہ جب میں نے CSP سے استعفیٰ دیا تو یوں ہی ایک فرض کے طور پر مناسب سمجھا کہ اپنی بیوی سے بھی مشورہ کر لوں. جب میں نے اسے بتایا کہ میں ملازمت سے مستعفی ہونا چاہتا ہوں تو وہ ثاقب کے اسکول جانے سے پہلے اس کے لیے آملیٹ بنا رہی تھی. آملیٹ بنانے کا چمچہ ہاتھ سے چھوڑے بغیر اور میری طرف آنکھ اٹھائے بغیر وہ بولی، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو بسم اللہ، ضرور استعفیٰ دے دو. اس کی اس شان استغنا سے جل کر میں نے شکایت کے لہجے میں کہا، بیگم صاحبہ، آپ کی رضامندی کے بغیر میں ایسا قدم کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ اور ایک آپ ہیں کہ کوئی توجہ ہی نہیں دیتی. اس نے چمچہ ہاتھ سے رکھ دیا اور میری طرف یوں پیار سے دیکھا جیسے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا. پھر بولی، ارے میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ جو تمہاری مرضی وہی میری مرضی. مجھے یہ ظام تھا کہ میں خود فنا کی تلاش میں ہوں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ عفت پہلے ہی اس مقام سے گزر چکی ہے. جب وہ تابوت میں لیٹی ہوئی تھی تو میں نے چپکے سے اس کے سر پر آخری بار ہاتھ پھیر کر پیار کیا. میرے اندر کی توہمات نے میرے سینے میں عجیب و غریب امیدوں کی موم بتیاں سجا رکھی تھی، لیکن ان میں سے کسی معجزے کی ایک بھی موم بتی روشن نہ ہوئی. وہ مر گئی تھی.
ہم نے اسے قبرستان میں لے جا کر دفنا دیا۔ اپنی 3 سال کی بے وطنی کے زمانے میں ہمیں اکثر اوقات مالی تنگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب ہم تیسری چوتھی بار نقل مکانی پر مجبور ہو گئے تو اس نے بڑی محنت سے ہمارا سامان باندھا۔ اس کی تھکن اس کے بند سے یوں ٹپک رہی تھی جیسے شدید بارش کے بعد ٹوٹی ہوئی چھت ٹپکنے لگتی ہے۔ میں نے اس کے پاؤں دبا کر کہا، عفت، میری وجہ سے تمہیں کس قدر تکلیف ہو رہی ہے؟ ماں جی کی طرح وہ کبھی کبھی بہت لاڈ میں آ کر مجھے کوکا کہا کرتی تھی۔ بولی، ارے کوکے، میں تو تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں، لیکن بیچارے ثاقب پر ترس آتا ہے۔ اس ننھی سی عمر میں یہ اس کا 8واں اسکول ہوگا۔ ثاقب کی بات چھوڑو، میں نے کہا، آخر ہمارا بیٹا ہے، ہر نئے اسکول میں جا کر آسانی سے فٹ ہو جاتا ہے، لیکن تمہیں اتنا تھکا ماندہ دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں ٹھیک ہی ہوں، اس نے اپنا سر میرے شانوں پر ٹیک کر کہا۔ مجھے اس کے بند سے غالب کا یہ شعر آہو زاری کرتا ہوا سنائی دے رہا تھا۔ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ میرا خیال ہے کہ اسی زمانے میں دربدری کی محنت و مشقت نے اسے وہ روگ لگا دیا جس نے انجام کار اسے کینٹربری کے گورستان میں جا بسایا۔ یہ خیال اب ہر وقت احساس جرم کا تازیانہ بن کر میرے ضمیر پر بڑے بے رحم کوڑے مارتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ ایک فقیر حقیر، بندہ پر تقصیر، اسیر نفس شریر کر بھی کیا سکتا ہے؟ یہ نظم میں نے اپنی بیوی عفت کی وفات پر کہی۔ ایک نیا گھر بسا لیا تو نے، ہم سے دامن چھڑا لیا تو نے، دل کی دنیا میں حور ہے نہ قصور، داو بے رنگ دار بے منصور، خالی خالی سی رات کی باہیں، شیشہ بے آب چاندنی بے نور، جانے کیا کیا چرا لیا تو نے، ایک نیا گھر بسا لیا تو نے۔